اس نشست کے لیے غزل نمبر 340 منتخب کی ہے۔ اس کے انتخاب کی ایک وجہ بھی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ احساسات، کیفیات اور احوال کیا ہوتے ہیں، یعنی جینوین احساسات اور جذبات کیا ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کی سطح کیسی ہوتی ہے اور ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ غزل جیسے بڑی حد تک خوشی اور نشاط کے تھیم پر ہے، تو اس غزل سے ہم خوشی کی سطح بھی دیکھیں گے اور خوشی کے اسباب بھی دیکھیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کیفیات پست ہوں اور خیالات بلند ہوں۔ تو اس میں ہماری ایک ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے کہ ہمیں محسوسات میں جو بلندی درکار ہے لازماً درکار ہے، اور اسی بلندی کی بنیاد پر ذہن جو ہے وہ اپنے بڑے موضوعات اٹھانے اور سمجھنے کے لائق ہوتا ہے۔ بڑی فکر ہمیشہ بڑی کیفیت کا تقاضا کرتی ہے، پیشگی بھی اور بعد میں بھی۔ تو آج ہم گویا سب سے زیادہ جو ہمارے لیے فطری طور پر، طبعی طور پر خوشگوار کیفیت ہے، یعنی خوشی، وہ اس تھیم پر مولانا کا کلام دیکھیں گے۔ تو آج ممکن ہے کہ اس میں زیادہ چیزیں فلاسفائز کرنے کی یا بہت زیادہ عرفانی اصطلاحوں میں استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ آج کا موضوع ہم ہیں، ہم جنہیں شخصیت کی ضرورت ہے، جنہیں روحانی وجود کی بحالی کی شدید احتیاج ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ جیسے غزل مسلسل کی طرح ہے۔ بیا کم روز مارا روز عید است۔ اب عید ہی کے استعارے کو آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے پھیلایا ہے، اور کیا ہماری کوئی عید ایسی ہوتی ہے؟ یہ دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ کہ بیا کم روز مارا روز عید است، ازن پس عیش و عشرت بر مزید است، کہ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اب یہ جس سے کہا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ بالکل محذوف بھی ہے اور بہت آزاد بھی ہے۔ اس میں محبوب بھی مخاطب ہو سکتا ہے، اور جو لوگ عاشق بننے کی تمنا تو رکھتے ہیں مگر عشق کے احوال کو سمجھنے سے قاصر ہیں، رکھنے سے عاجز ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہ آج ہماری عید کا دن ہے، ازن پس اس کے بعد سے، یعنی آج کے بعد سے، عیش و عشرت بر مزید است، کہ یہ عید کا دن 12 گھنٹے 24 گھنٹے کا نہیں ہے جو ہمارا دن ہے عید کا، وہ دائمی ہے، مسلسل ہے۔ تو یہ جو عید کا دن ایک خاص عنوان کے ساتھ آیا ہے، اب آ جاؤ تاکہ ہماری عید میں جو چھپی ہوئی خوشیاں ہیں وہ تم بھی محسوس کرنے کے لائق ہو جاؤ، اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور اپنے دل سے چکھ لو کہ اس عید کا دوسرا دن نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ اسی کا تسلسل ہے، چاہے نام بدل جائے، چاہے اگلے دن کا نام عید نہ رہے، لیکن اس عید میں ہماری ہم حالی اختیار کر لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر آنے والا دن
وہ عیش اور عشرت میں مسلسل اضافہ کرتا جا رہا ہے. یعنی ہمارا یہ دن، ہمارا یہ یوم عید ہم سے شیئر کر لو تو مرتے دم تک، بلکہ مرنے کے بعد سے آخر تک بھی تم عیش اور عشرت کے مسلسل اضافے کی کیفیت میں رہو گے، اس تجربے میں رہو گے. اب دیکھیے جو خوشی کیسی دائمی اور سرمدی، لیکن ہر اعتبار سے انسانی خوشی ہے. تو اس میں دیکھنا، عید خوشی کے دن کو بھی کہتے ہیں، اور عید ایک خاص مفہوم میں جو ہم جانتے ہیں، تو یہاں اس خاص مفہوم کو یعنی عید الفطر کو ترجیح حاصل ہے. اس میں ایک چیز ذرا سا دیکھ لی جائے تو اس کا لطف بڑھ جائے گا یا اس کی تاثیر بڑھ جائے گی. وہ لفظ ہے عیش و عشرت. عیش کہتے ہیں خوشی جس کا اظہار نہ ہو، اور عشرت کہتے ہیں اسی خوشی کو جس کا اظہار ہو جائے. عیش باطن کو خوشحال رکھتا ہے، اور عشرت جو ہے وہ دنیا کو شاداب رکھتی ہے. تو یہ بس ذہن میں رہے کہ انفس اور آفاق سب جو ہیں وہ خوشی کی ایک اٹھان کے ساتھ، جو ابدی اٹھان ہے، اس میں اپنے اپنے حصے کا تجربہ حاصل کر لو، اپنے اپنے حصے کی خوشی حاصل کر لو. اگر تم اس طرح کی خوشی چاہتے ہو کہ باطن بھی شاداب اور دنیا بھی رنگین رہے. بزن دستے بگو کم روز شادیست، بزن دستے بگو کم روز شادیست، کہ روز خوش ہم از اول پدید است. اب اس میں مضمون بھی بڑھایا ہے اور مفہوم کو بھی تھوڑا زیادہ واضح لیکن زیادہ بلند کر دیا ہے. وہ یہ کہ تالی بجاؤ، خوشی سے تالی پیٹو، ہاتھ پہ ہاتھ مارو، یعنی بزن دستے کہ رقص کرو تالی پیٹ پیٹ کر، اور کہو کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے، شادی کا دن ہے. شادی اس خوشی کو کہتے ہیں جو باطن میں سے چھلکتی رہے، جو دل کو نصیب ہو، لیکن اس کا وفور، اس کا زور اتنا زیادہ ہو کہ وہ چھلک کر اظہار میں آ جائے. اس کو کہتے ہیں شادی. تو شادی وہ انفرادی خوشی ہے جو اظہار پا کر اجتماعی بن جائے. تو خوب ناچو گاؤ کہ آج جو ہے وہ شادی کا دن ہے، کہ روز خوش ہم از اول پدید است، کہ یہ میں تمہیں صبح صبح کے وقت پکار رہا ہوں، سورج نکلتے ہی پکار رہا ہوں. یعنی عید کا سورج نکلتے ہی تمہیں پکار رہا ہوں، اور یہ ضمانت دے کر پکار رہا ہوں کہ آج روز عید حقیقتاً روز شادی ہے. عید کا مطلب بھی شادی ہے. تو آج عید کا دن اپنے آغاز ہی سے، اپنے پہلے لمحے ہی سے، طلوع صبح ہوتے ہی یہ دکھا رہا ہے کہ روز اول آئے جا رہا ہے. یعنی روز اول روز اول نہیں، روز خوش طلوع ہو رہا ہے. اور یہ جو خوشی کا دن ہے، یہ معمولی آدمیوں کے زمانی سانچوں میں ڈھلا ہوا دن نہیں ہے. یہ دن جب طلوع ہوگا تو یہ کبھی غروب نہیں ہوگا. تو آج اس ابدی دائمی خوشی کے دن کا ظہور ہو رہا ہے. عید کے اس واقعے کا آغاز ہوتے ہی
آج گویا میری روحانی خوشی اور اس خوشی کا ہماری خوشی اور اس خوشی کا سبب اتنا بلند، اتنا ٹرانسینڈنٹ اور اتنی ایک ڈیوائن پیشن کے ساتھ ہے کہ جس کو زوال ممکن نہیں ہے۔ تو اگر اس خوشی کو زوال ممکن نہیں ہے تو خوشی کے اس سبب کو بھی مسلسل رہنا ہے۔ تو صرف ایک دن دیکھنے کے لیے نہیں بلا رہا، بلکہ تمہیں یہ دکھا کر اور تمہیں جو ہے وہ خوش ہونے، حقیقی خوشی کی طرف کھینچ کر لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس خوشی کا ظرف بھی لامحدود ہے، اس خوشی کی کیفیت بھی لامحدود ہے، اور اس کا تسلسل بھی کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ اگر اس عید کو جو واقعہ ہے جو رمضان کے بعد آئی ہے، اگر اس عید کو اس کی حقیقت کے ساتھ جو رمضان کے مہینے میں تمہارے اندر جس طرح کی پیاس پیدا ہوئی ہے نشاط روحانی کی، جسم کو تکلیف میں ڈال کر روح کو راحت میں رکھنے کا جو ایک نظام تمہارے اندر خودکار طریقے سے چل پڑا ہے، آج اس کا امتحان ہے۔ اور وہ امتحان یہ ہے کہ یا تو یہ عید 24 گھنٹے یا 3 دن کی ہے، یا پھر یہ عید دائمی اور سرمدی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہم اپنی تحدید کی وجہ سے اس میں اپنے زمانے میں اپنی زندگی کی پیمائش کے ساتھ جیسے داخل ہوتے چلے جائیں گے، تو وہ روز ابدی، وہ آج عید کے دن کے طلوع ہوتے ہی اپنی ساری نشانیوں کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہے۔ روز خوش یعنی اچھا دن، روز خوش اور روز شادی ہم معنی ہے۔ نہیں، روز خوش اور روز شادی میں فرق یہ، روز شادی میرا ہے اور انفسی ہے، اور روز خوش جو ہے وہ آفاقی ہے کہ تم اس پورے کائنات، یعنی پورے نظام وجود میں جاری و ساری نشاط میں تم اپنے انفس کی زیادہ شدت اور زیادہ وفور والی خوشی جو ہے وہ گویا داخل کر دو۔ چویار ما درن عالم کے باشد، اب وہ اٹھان دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی تک متعین نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ خوشی کا سبب کیا ہے۔ تو اچھا، روز خوش کو میں بالکل ایک فریز بنا کہتا ہوں کہ روز شادی میرے باطن کی تقویم میں ایک دن ہے، اور روز خوش کا مطلب ہے کہ زمانہ بھی سرشار ہے، ہم بھی سرمست ہیں، زمانہ بھی سرشار ہے۔ یعنی اب زمانی تسلسل میں بھی خرابی اور غم اور دوری کا اور ہجر کا امکان نہیں رہ جائے گا اگر تم میری طرح اس دن کو جذب کر لو۔ تو چویار ما درن عالم کے باشد، چنن عید بصد دوراں کے دیدس، کہ ہمارے دوست کی طرح جو اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں کہ جو ہے ہمارے دوست کی طرح، ایسی عظیم الشان حقیقی عید سینکڑوں ادوار میں کس نے دیکھی تھی؟ یعنی آج وہ عید تمہیں دکھاؤں گا جو سینکڑوں ادوار میں کبھی ہر آدمی پر ظاہر نہیں ہوئی۔ آج اس کا ظہور عام ہے، اور اس کا میڈیم میں ہوں، کیونکہ اس کا جو سبب اصلی ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ زمین و آسماں ہا پر شکر شد،
یہ دیکھیں نا کہ واقعی ایک خوشی سی ایسی محسوس ہو رہی ہے جو پہلے ہی احساس میں آج کل جو ڈپریشن اور اداسی مسلط رہتی ہے ہر حساس آدمی پر، ہر ذہین آدمی پر، وہ اس کی پہلی ہی چمک سے دور ہو جاتی ہے۔ زمین و آسماں ہا پر شکر شد، بہر سوئے شکر ہا بردمی دست۔ شکر یا شکر، یہ جیسے وہ جو شیرینی ہوتی ہے نا جو خوشی کے موقع پہ بٹتی ہے تاکہ روحانی خوشی، احساساتی اور جسمانی خوشی بھی بن جائے، تو اس لیے کہ شکر ہا خوشی ملنے کے بعد کا شکرانہ ہے۔ تو زمین اور سارے آسمان جو ہیں وہ شیرینی سے بھر گئے ہیں، وہ خود شیریں ہو کر شیرینی جیسے پھیلا رہے ہیں۔ اور دیکھتے نہیں ہو کہ بہر سوئے شکر ہا بردمی دست، کہ جس طرف بھی نظر جائے، دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے، جس طرف بھی نظر جائے وہاں خوشی کھل کھلاتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ وہاں خوشی پر جو تشکر کا ماحول ہے ہر جگہ طاری ہوا ہے، اور وہ ماحول اتنا پرتاثیر ہے کہ چاہے ہم خوش نہ ہوں لیکن اس شکرانے کے بہاؤ میں ہم بہہ جائیں تو خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک شکر ہوتی جو خوشی ملنے کے بعد ہوتی ہے، اور وہی شکر خوش ہو جانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو اس طرح کی خوشی ایک قانون وجود کے طور پر جیسے پھیل چکی ہے، تو اب غفلت نہ کرو، اب آ جاؤ میرے پاس، ہمارے پاس، وہ ہم جو اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کی آنکھوں سے یہ دن دیکھ رہے ہیں، اور اس کی آنکھوں سے اسے دیکھ کر اس دن کی حقیقت کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں۔ رسیداں بانگے موجے گوہر افشاں، یہ امیج دیکھیے گا کہ کیسی ہے۔ رسیداں بانگے موجے گوہر افشاں، جہاں پر موجو دریا ناپدید است۔ یہ امپاسبل امیجری ہے، یعنی کہ جو عظیم ترین امیجز بنائی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ یقیناً ہے۔ دوسرے مصرے میں جو تصویر بنائی گئی ہے وہ تصویر کسی بھی امیجسٹ کے لیے قابل فخر ہے کہ رسیداں بانگے موجے گوہر افشاں، موتی بکھیرتی، موتی اڑاتی ہوئی۔ اب آپ ذرا غور کیجیے، موجے گوہر افشاں، اس کا تصور لائیے تو اس میں دو چیزیں جیسے مولانا کے زور کلام نے دکھا دی ہیں کہ موجے گوہر افشاں کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ موتی بکھیر رہی ہے، موتی اس سے جھڑ رہے ہیں، وہ موتی پھیلا رہی ہے۔ اس میں لطف یہ ہے کہ موج کے اگتے وقت جو قطرے اس سے جدا ہو کے بہت دور تک پھیلتے ہیں، ان قطروں کو موتی کہا گیا ہے، گوہر کہا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ موج جس دریا کی ہے اس کی تہ میں موتی ہیں، یہ موج خود اٹھ کر دریا کی گہرائی کے برابر اٹھ رہی ہے اور دریا کی تہ میں پڑے ہوئے موتیوں کو کھینچ کر گویا بانٹ رہی ہے۔ اب دونوں پہلوؤں سے موجے گوہر افشاں کو دیکھیں تو یہ تصویر بھی بہت بڑی بنے گی کہ دریا کے باطن میں رکھے ہوئے حقائق کو یہ افشا کر رہی ہے۔ یہ موج دریا کی تہ سے اٹھی ہے، دریا کی حد کو توڑ
اٹھتی ہوئی اس موج کی آواز آ رہی ہے، جو بہت بڑی جیسے سونامی کی لہر ہے، تو اس کی آواز کا تصور کریں تو وہ آواز آ رہی ہے اس موج بلند سے جو موتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور وہ موج کیا ہے؟ وہ موج دریا سے زیادہ ہے۔ وہ موج جب اٹھتی ہے تو دریا میں نہیں گرتی، دریا کے باہر گرتی ہے۔ اس موج کی اٹھان بھی دریا سے بلند ہے اور اس موج کا واپس آنا بھی دریا سے زیادہ ہے۔ یہ ذرا ذہن میں رہے۔ اب دیکھیے یہ کیا امیج بنائی ہے کہ جہاں پر موجو دریا نا پدید است، اس موج گوہر افشاں نے دنیا بھر میں کو مواج بنا دیا ہے، انہیں پانی میں بدلے بغیر ایک مواج سمندر کی طرح دنیا کو بنا دیا ہے، مٹی کی دنیا کو مٹی ہی کا رکھتے ہوئے ایک سمندر، ایک بحر وجود بنا دیا ہے۔ تو جہاں یعنی کہ ساری دنیا، ساری کائنات یہ موج در موج نظر آ رہی ہے، مطلب ایسے ایسے کرتی ہوئی، لیکن دریا اوجھل ہے، دریا غائب ہے۔ جس دریا سے یہ موج اٹھی تھی وہ دریا غائب ہے، یعنی اس موج نے دریا کو ایگزاسٹ کرتے ہوئے دریا کو پھیلا دیا ہے اور دے دیا ہے مٹی کی تحویل میں۔ اس دریا کو ظہور سے نکال کر اس نے ایک غیبی بہاؤ کی شکل دے دی ہے، اور ایسا بہاؤ جو چھلک رہا ہے خود کو دکھاتے ہوئے، کہ جہاں پر موج، جہاں ایک پر موج سمندر کی طرح دکھائی دے رہا ہے اور سمندر اوجھل ہے، سمندر غائب ہے۔ یہ بہت بڑی تشبیہ بھی ہے، بہت بڑی تصویر بھی ہے، اور بہت ہی بڑی حقیقت بھی ہے۔ یعنی یہاں دریا کو ہم دو معنوں میں لے سکتے ہیں، ایک وہ کہ وہ دریا جو اس موج میں کھپ گیا۔ تو یہ موج کیسی تھی کہ اس میں پورا دریا، پورا سمندر کھپ گیا، وہ سمندر جو ہم دیکھتے تھے وہ اس میں کھپ گیا۔ اب وہ اس میں کھپ جانے کے نتیجے میں اپنی جگہ سے غائب ہے، تو یہ کمال کی وہ۔ اور دوسرا یہ کہ عالم جو ہے، عالم غیب کی مواجی کا مظاہرہ ہے، تو غیب کی مواجی غیب کو دکھائے بغیر ہو رہی ہے۔ جس دریا، جس حقیقی دریا سے یہ موج اٹھی تھی، وہ حقیقی دریا غائب رہتے ہوئے اس قدر ظاہر بھی ہے۔ تو جہاں پر موج و دریا ناپدید است، دریا فارسی میں زیادہ تر سمندر کو کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد باز از معراج آمد، محمد باز از معراج آمد، ز چارم چرخ عیسیٰ در رسید است۔ اس پہ اقبال کا یاد آ گیا ہوگا نا، جو عبدالقدوس گنگوہی صاحب کو کوٹ کیا ہے نا، کہ اگر ہم جاتے وہاں تک تو کبھی واپس نہ آتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ وہ انتہائی قرب میں پہنچ کر بھی مخلوق کی طرف واپس آئے۔ تو وہی مضمون یہ کہ معراج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں تاکہ اس زمین کو بھی آسمانی بنا دیں، فرش کو بھی عرشی بنا دیں، اس لیے واپس آ گئے ہیں، اور چوتھے آسمان تک عیسیٰ پہنچ چکے ہیں۔ ایک عروج اور نزول کا جو ہے ایک عجیب سا پیراڈاکس بنایا ہے، اس کو تقابل نہ سمجھا جائے کہ کیسی خوشی کا عالم ہے
کہ وہ معراج سے واپس آ رہے ہیں، 8ویں آسمان سے بلکہ عرش سے واپس آ رہے ہیں، اور یہاں سے جو اٹھے ہیں عیسیٰ وہ بھی ساتھ ساتھ چوتھے آسمان پر پہنچ چکے ہیں۔ محمد زمین پر پہنچ چکے ہیں آسمان کو لے کر، اور عیسیٰ زمین سے چوتھے آسمان پہ پہنچ چکے ہیں زمین ہی کو لے کر، تاکہ یہ آسمان بن جائے۔ یعنی دونوں کے ذمے کام ایک ہے، ایک آ رہا ہے تاکہ اس کام کی برکتیں ہم تک پہنچا دے، اور عیسیٰ وہاں جا رہے ہیں تاکہ اس سارے کام کی برکتوں کو وہ اپنے اندر سمیٹ سکیں، ایک مطلب ایک نئی یا ایک خوشی کے حقیقی سرچشمے کا تجربہ حاصل کر سکیں۔ کمال ہے، اس کو آنکھوں سے دیکھیے کہ ایک آ رہے ہیں وہاں سے جہاں جو لامکاں ہے، جہاں 7واں آسمان بھی زمین ہی کی طرح ہے، وہ وہاں سے آ رہے ہیں، وہاں سے لائی ہوئی سرمستی اور جذبات قرب کو زمین والوں میں بانٹنے کے لیے۔ اور عیسیٰ زمین کے تھے نہیں، عیسیٰ زمین پر اتارے گئے تھے، اب زمین سے واپس اپنے گھر پہ جا رہے ہیں، چوتھے آسمان پہ۔ تو یہ اپنی جیسے اپنا پردیسی ہونے سے نجات پا رہے ہیں، اب اپنے گھر جا رہے ہیں جہاں سے وہ بھیجے گئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے اٹھ کر آسمان کو مٹی میں جیسے گوندھنے آ رہے ہیں۔ ہراں نقد کزن جا نیست قلب است، یہ بس یاد رہے کہ یہ روز عید ہے، جیسے یہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں دوسروں کو شریک کر کے۔ ہراں نقد کزن جا نیست قلب است، مئے کز جام جان نبود پلید است، کہ جو بھی سونا زر، جو بھی زر یہاں سے نہیں نکلا وہ کھوٹا ہے۔ ہر سونا کھوٹا ہے اگر وہ اس کان سے نہیں نکلا جس کان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے ہیں، یا جو کان وہ خود بن کے آئے ہیں معدن۔ تو اب ہر سکہ کھرا یا کھوٹا اسی بنیاد پہ ہوگا کہ وہ اس کان سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے معدن سے نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ اگر نکلا ہے تو کھرا ہے، نہیں نکلا تو کھوٹا ہے، قلب کھوٹے کو کہتے ہیں۔ اور ہر وہ شراب، شراب کا مطلب ہے حق سے انسپائر ہونے کا، حق ہی کی طرف سے دیا ہوا وسیلہ، یہ سورس آف انسپریشن ہے۔ شراب علامت ہے سورس آف انسپریشن کی، اور جس کا زیادہ رنگ جو ہے وہ احوالی ہوتا ہے۔ تو وہ شراب، وہ انسپریشن جو روح کے پیالے سے نہیں ہے، وہ شراب جو روح کے پیالے میں بھری ہوئی نہیں ہے، جس شراب کو روح کے ساغر سے نہیں پیا جا رہا، وہ پلید ہے، وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے، وہ حرام ہے۔ یہ کمال کا ختم نبوت پہ ایک جیسے بہت بڑا استدلال ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جو اب حق وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق پائے، اور اسی طرح اللہ کا قرب، ولایت وغیرہ بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ظرف میں ہو۔ ہر وہ حال باطل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھٹی سے نکلی ہوئی شراب
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارخانے قرب سے ڈھل کر برآمد ہونے والے پیالے میں نہ ہو۔ کمال کا ہے، مطلب میں نے نہیں اس سے بڑھ کر ختم نبوت کا ایسا ہیبت میں ڈال دینے والا بیان میں نے نہیں دیکھا۔ روح کا ساغر اگر نہیں ہے تو شراب چاہے جہاں سے بھی بنوا کے لائے ہو وہ ناپاک ہے، وہ مطلب وہ پلید اور نجس ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شراب پر فقہی حکم کے درجے کو کیسا اٹھا دیا انہوں نے، مطلب شریعت میں شراب کا ایک عنوان نجس کا بھی ہے نا، تو وہ اس کو انہوں نے حقیقت کا جیسے ایک بہت کامل مظہر بنا کے دکھا دیا، اس حقیقت کا جو ختم نبوت کے ذریعے سے اظہار میں آئی ہے پہلی بار۔ زہ مجلس کے ساقی بخت باشد، زہ مجلس کے ساقی بخت باشد، حریفانش جنید و با یزید است۔ اب کیا زور ڈالا ہے دیکھیے، کیا ہی ہے وہ مجلس کہ جس میں ساقی بخت ہو، یعنی خوش بختی ساقی بنے، یعنی اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دی جانے والی خوش بختی وہ ہماری ساقی بن جائے، تو اس سے بڑھ کر کون سی مجلس اور کون سی سعادت ہو سکتی ہے۔ تو جیسے سمجھا رہے ہیں کہ اس مجلس کا تصور کرو کہ کیسی ہوگی کہ جہاں ساقی کوئی فالبل ایجنٹ نہیں ہے، جہاں ساقی تنخواہ پر رکھا ہوا نہیں ہے، جہاں ساقی ہر رند سے زیادہ فن رندی میں کامل ہے، اور وہ ساقی ہر ہوش مند سے زیادہ منتہائے ہوش پر پہنچا ہوا ہے، وہ ہدایت کو انسپریشن بنا دیتا ہے، وہ حکم سے مسرور کر دیتا ہے، حکم سے بے خود کر دیتا ہے، اس کی زبان سے حکم بھی نکلے تو وہ تابع حکم کو بے خود کر کیے رکھتا ہے۔ تو یہ مجلس اب یہاں ساقی بخت باشد، یہاں بخت گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ کیا مجلس ہے کہ جس کے ساقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور مجلس کے جو شرکاء ہیں جو ان سے شراب لے رہے ہیں یا جن کو اس مجلس میں آنے کی اجازت ملی ہے، وہ لوگ، وہ محتاج مے نوش، وہ کم از کم جنید اور بایزید ہیں، کہ اس ساقی سے شراب لینے والے جنید اور بایزید ہی ہو سکتے ہیں، کم از کم جنید و بایزید ہیں۔ تو اس میں بھی ایک ہیبت سی ہے نا، جو جنید اور بایزید کو جانتا ہو۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں انہوں نے ملا دیا نا کہ یہ شراب کسی رند کو ہوش میں لاتی ہے، یعنی جنید بناتی ہے، اور کسی کو دیوانہ کر دیتی ہے، مجذوب کر دیتی ہے، اور اسے بایزید بنا دیتی۔ یہ دونوں جذب اور سلوک کے بے خودی اور ہوش کے امام ہیں، آخری نام ہیں۔ تو یہ ایسی شراب ہے کہ جو عارف بھی بناتی ہے اور عاشق بھی بناتی ہے۔ خمارے داشتم من در ارادت، یہ بہت غور سے سنیے، خمارے داشتم من در ارادت، نہ دانستم کہ حق مارا مرید است، کہ میں جو تھا وہ ارادت میں، مطلب اپنے ارادے اپنے آپ پر جب تک رہا، یعنی کہ خودی کے ساتھ رہا، تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو جب ظرف بنایا ایک آسمانی مسرت کا، تو پھر میرے ظرف کی تنگی کی وجہ سے اس شراب کا نشہ تھوڑا تھوڑا ٹوٹنے لگا، کیونکہ اس میں شراب ہی کم آئی تھی اور مجھ سے آلودہ ہو کر آئی تھی۔
تو مجھے خمار کی کیفیت یعنی نشے کے اتار کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، وہ تو آج پتہ چلا، میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ میں کیا، میرا ارادہ کیا، میری خودی کیا، میرا ظرف کیا، میرا ہوش کیا، میری بے ہوشی کیا، یہ سب بے معنی ہے۔ میں نے آج یہ جانا ہے کہ خود اللہ میں ہمارے لیے ارادہ کرتا ہے، یعنی ہماری طرف سے ارادہ بھی اللہ کرتا ہے، یعنی آج ہمیں الہی ارادے میں فنا ہو جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس ساقی شراب الہی کے دیے ہوئے جام سے۔ مرید یہاں وہ اردو والا نہیں، مرید اس میں الہی ہے نا، ارادہ کرنے والا۔ کنو من خفتمو پاہا کشیدم، اب ماں دیکھا نا، ماں جب کہہ رہے تھے تو بڑی بڑی باتیں تھیں، اور جیسے ہی من آیا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے نقائص کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ کنو من خفتمو پاہا کشیدم، چو دانستم کہ بختم میں کشیدست۔ اب جب یہ معرفت حاصل ہو گئی اللہ کے ارادے میں، اپنے ارادے کو اللہ کی رضا پر میں اپنی خواہش کو جو ہے، اور اللہ کو ہاں کہنے کے لیے خود کو نہیں کہہ دینے کے بعد اب میں آرام سے سو گیا اور پاؤں پھیلا لیے۔ نشے میں سوتا بھی ہے نا آدمی، کہنے بس اب ایک دم وہ نشہ جو ہے وہ بغیر کسی اندیشے کے ہو گیا، اور میں آرام سے سو گیا اور پاؤں اپنے دراز کر لیے، یعنی خوب اطمینان اور راحت اور بے فکری کے ساتھ، کیونکہ میں نے جان لیا کہ میرا بخت وہ جو ہے وہی شراب تیار کرتا ہے، شراب کشید کرتا ہے میرا بخت، یعنی یہ ہدایت سے کشید شدہ، کشید کی گئی شراب تھی۔ یہ جیسے ہی مجھے پتہ چلا تو ایک فکر سی جو مجھے اپنے تعین میں رہتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق چیزوں کے بارے میں فیصلے کرنے کی بیماری میں مبتلا رکھتی تھی، وہ میرے سمیت مجھ سے نکل گئی، اور اب میں نے یہ جان لیا کہ یہ بخت سعید اللہ کی بنائی ہوئی سب سے کامل تقدیر سے کشید کی ہوئی شراب میں پی کر لیٹا ہوں۔ یہ جناب ہو گئی یہ غزل پوری۔ تو اس میں جو سر دست مقصد یہی تھا کہ ہم خوش ہو جائیں، یعنی کہ ہمارا باطن ایک فلاورنگ میں ڈھل جائے، تو ہمیں خوشی کی بہت ضرورت ہے، اور خوشی کے حقیقی اسباب اور دائمی احوال کے ساتھ، یعنی ہماری خوشی عارضی چیزوں سے مشروط نہ ہو، تو ہمیں یہ والی خوشی چاہیے جس پر کوئی بھی تکلیف اثر انداز نہ ہو سکے، بلکہ خوشی کا یہ ریلہ جو ہے وہ تکلیفوں کو بھی جیسے اپنے رنگ میں رنگ لے۔ ہمیں ایسی خوشی چاہیے جو غم کی سطح بھی بلند کر دے۔ تو یہ سب کرنا ہو تو اس غزل کو جیسے ورد کی طرح پڑھ کے دیکھیے، تو اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے گی۔